بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر مر چکا تھا، بھائی حال نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے۔ سسرال والوں نے کچھ ماں پاس رکھا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ویسے آمنہ پڑھی لکھی تھی، وہ بچوں کو لیے میکے آ گئی۔ بھابھی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتے۔ آمنہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد تنہا ہو گئی تھی۔ پرسان حال نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ بچے کھانا مانگتے تھے لیکن آمنہ کہاں سے لا کر دیتی؟ پھر کسی نے کہا وہ فلاں حاجی صاحب بہت رحم دل ہے، ان سے مدد مانگو، تمہاری مدد کرے گے۔ آمنہ ان کے پاس گئی۔ حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولی، خیریت سے آنا ہوا؟ آمنہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکے۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب نے آہستہ سے بولا، یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا یہاں۔ آمنہ حیرت سے بولی، کیوں آنا ہے رات کو؟ حاجی صاحب مسکرائے، سمجھا کرو نا، ہر ماہ تم کو پیسے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے۔ آمنہ سمجھ رہی تھی سب کچھ پیسے حاجی کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ زمانے کی جانب دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے بیچاری تھے، سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب آمنہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں، سب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدا، زہر خریدا، کھانے میں ملایا اور گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے کھانا مجھے دو امی۔ آمنہ بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جانتے بھی نہیں تھے کہ کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ راستے میں تھی کہ سر چکرایا اور گر گئی۔ سڑک پہ بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہاسپٹل پہنچایا۔ ہاسپٹل کا ڈاکٹر آمنہ کو جانتا تھا کیونکہ کالج میں کبھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آمنہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عزیز دیکھ رہا تھا کیا حالت بنا رکھی ہے آمنہ نے۔ آمنہ تو بہت چلبلی سی، پیاری سی، شرارتی سی تھی۔ جب آمنہ کو ہوش آیا، سامنے ڈاکٹر عزیز کھڑا تھا۔ آمنہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ عزیز نے پیار سے پوچھا، آمنہ یہ سب؟ آمنہ خاموش رہی۔ عزیز نے پھر پوچھا۔ آمنہ نے اپنا ہر دکھ بیان کیا، اور پھر جب اللہ قسمت بدلتا ہے معجزے ہوتے ہیں، جب رحمت برستی ہے، جب مرد کوئی مردانگی پر قائم رہتا ہے۔ عزیز کو جب بتایا آمنہ نے، اس کا شوہر مر چکا ہے، 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ایک حاجی نے راتوں کا سودا کیا، پھر بچوں کو زہر دینے لگی تھی، اب بے بس ہو کر گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز مسکرایا۔ آمنہ آؤ میرے ساتھ۔ عزیز نے ساتھ لیا، بچوں کے لیے کھانا خریدا اور پھر آمنہ کی طرف دیکھ کر بولا، آمنہ میں بھی اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میری تلاش ختم ہوئی، کیا نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر 5 بچوں کی ماں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ لیکن عزیز نے آمنہ کو نئی زندگی دی تھی، آمنہ کو گناہ سے بچایا تھا۔ آمنہ نے پہلے انکار کیا، پھر ہاں کر دی، نکاح ہوا۔ آمنہ باعزت کی زندگی گزار رہی ہیں، بچے سب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، عزیز نے اپنا ہاسپٹل بنا لیا۔ عزیز نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی، اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ عزیز نے ثابت کر دیا تھا مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیز نہ اپناتا آمنہ کو تو شاید آمنہ یا تو بازار کی رونق بن جاتی یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے۔ حاجی جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا کتنا اذیتناک عمل ہے۔ خدارا اگر عزت کی 4 دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ اور ہر دوسرا مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا وقتی کوئی غصہ ہے، پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دے۔ عزیز بن کر خوشیاں بانٹے اور سہارا بن کر جیے، ایک دوسرے کا
मेरे माशरे का हर मर्द अगर समझ जाए अजीज की तरह किसी को जिंदगी देना तो कभी कोई लड़की तवाइफ ना बने, कभी कोई माँ खुदकुशी ना करे। अगर हर औरत समझ जाए तलाक या हमसफर के बाद का अंजाम, तो हर औरत सब्र और शुक्र के साथ हर शिकवा भुलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्रिया बहनों भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।